تو بھائیو اس وقت آپ 305 روپے فی لیٹر کے حساب سے اپنی گاڑی میں، اپنے رکشہ میں، اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے میں 260 روپے لیٹر کے حساب سے ڈلوا رہا ہوں. یعنی کہ آپ مجھ سے 45 روپے فی لیٹر زیادہ پیٹرول کی پرائس پے کر رہے ہیں، جبکہ مجھے 45 روپے کی بچت ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ جو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں نا، وہ پیٹرول پاکستان کی حکومت امپورٹ کرتی ہے سعودیہ سے اور UAE سے. تو 305 روپے لیٹر کے حساب سے گورنمنٹ کو پڑتا ہے یہاں آ کر، یہاں پہنچ کر. لیکن جو پیٹرول میں ڈلوا رہا ہوں وہ میں پڑوسی ملک ایران سے آیا ہوا پیٹرول جو ٹینکروں کے حساب سے سندھ اور بلوچستان کے اندر اس وقت سپلائی ہو رہا ہے، وہ ہے سستا پیٹرول، یعنی کہ پڑوسی ملک ایران کا. تو مجھے 260 روپے میں پڑ رہا ہے، تو مجھے تو بچت ہو رہی ہے، آپ کو لاس ہو رہا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر آپ کی وجہ سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے، میری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ جو 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں نا، اس 1 لیٹر پیٹرول سے حکومت کو 85 روپے فی لیٹر فائدہ ہوتا ہے ٹیکسز کی مد میں. لیکن جو میں ڈلوا رہا ہوں اپنی بائک کے اندر، اس سے حکومت کو ہو رہا ہے سراسر نقصان. وہ کتنا ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور آج اس سارے کیس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایران سے سستا تیل ملنے کے امکانات ہیں، اور وہ دینے کو تیار بھی ہے، لیکن پاکستان امپورٹ نہیں کرتا. تو پاکستان سستا تیل لینے کے لیے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور روس کے پاس جا رہا ہے، اور اسے کہہ رہے کہ بات سنو، تم مجھے سستا تیل سیل آؤٹ کرو نا. لیکن روس نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو ایک مخصوص ریٹ پر دوں گا. تو وہ جب یہاں پر تیل پہنچا تو پتہ چلا جی وہ تیل اور جو سعودیہ سے جو تیل آتا ہے اس تیل کے اندر کوئی اتنا بڑا ڈفرینشیل ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہارڈلی پاکستان کو کوئی 1.25 روپے کا پروفٹ ہو رہا تھا رشین تیل کو امپورٹ کرنے کے بعد. اسی لیے آج کل آپ سیاستدانوں کی زبانی کوئی بڑے بڑے دعوے، بلند و بانگ نعرے نہیں سنتے کہ ہم نے روسی تیل منگوا لیا، کیونکہ وہ جب تک وہ پروڈکٹ بک رہی تھی تو وہ بیچی انہوں نے. آج وہ جب گراؤنڈ پہ آئی تو پتہ لگا بھائی یہ تو وہی حساب پڑ رہا ہے جتنے میں ہم سعودیہ سے منگوا رہے ہیں. الٹا خام تعلقات بھی خراب کریں گے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے، ایران جو اتنا سستا تیل پاکستان کو آفر کر رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں یہ بات کہ ایران کے سفیر نے چند مہینوں پہلے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 15 روپے فی لیٹر کے حساب سے تیل دینے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے سستی بجلی بھی اور سستی گیس بھی، جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ سوال ہر پاکستانی اکثر اٹھاتا ہے، اور اکثر لوگوں کی زبانی یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران سے، جو دنیا کے تیسرے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر رکھتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر بھی ہے، جس نے ہماری بارڈر پہ اپنی تیل اور گیس کی لائن ڈھال کر تعمیر کر کے مکمل بھی کر لی ہے، اور پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو فائنلائز کریں اور تیل اور گیس کی سپلائی ہم سے لیں. تو جب وہ اتنا سب کچھ کر چکا ہے، اتنا چیپر ریٹ پہ پیٹرول دینے کو تیار ہے، تو وجہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیل خریدنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے؟ کیا مسائل ہیں ایسے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان وہ تیل امپورٹ نہیں کر پا رہا؟ اور اپنا امپورٹ بل، یاد رکھیے کہ پاکستان کے خالی تیل امپورٹ کرنے کا جو بل ہے وہ سال کا پاکستان 20 سے 25 بلین ڈالر 20 سے 25 بلین ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ تیل اس وقت پاکستان کے امپورٹ بل کے اندر سب سے بڑا ہیڈ ہے. تو میں آج آپ کو بڑی بڑی وجوہات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ مسائل کیا ہیں، کیوں پاکستان جو ہے وہ ایران سے سستا تیل خرید نہیں پا رہا. اچھا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ سازشی تھیوریاں جو مارکیٹ میں موجود ہیں کہ یہ وجوہات ہیں کہ پاکستان دراصل ایران سے تیل کیوں نہیں خریدتا. پہلی تھیوری آپ نے یہ سنی ہوگی کہ چونکہ پاکستان کے حکمران کرپٹ ہیں، بزدل ہیں اور خاص کر بے غیرت ہیں، اس لیے جو ہے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ ایران سے تیل خرید ہی نہیں پا رہے. اس لیے کیونکہ پڑوس میں انڈیا جو ہے وہ تو ایران سے تیل خرید رہا ہے، تو لہٰذا انڈیا کے حکمران جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ بہادر ہیں اور وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ وجوہات ہے. دوسری تھیوری آپ نے یہ سنی ہوگی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دراصل ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ ایگریمنٹ اس طرح کا ہے کہ پاکستان اپنے صوبے بلوچستان سے تیل نہیں نکال سکتا. اچھا، کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس لیے نہیں نکال سکتا کیونکہ ایران کی زمین جو ہے وہ تھوڑی اوپر ہے، پاکستان کا بلوچستان نیچے، اور اگر پاکستان نے بلوچستان سے تیل نکالنا شروع کر دیا تو ایران کا سارا جو تیل اور گیس ہے وہ سارا بہہ کر ڈرفٹ کر کے بالکل پاکستان میں آ جائے گا، اور پاکستان وہاں سے تیل نکال لے گا، ایران خالی ہو جائے گا اس سے. تو لہٰذا یہ ایگریمنٹ پایا جاتا ہے. تو یہ ساری جھوٹ باتیں، لغو، بے بنیاد اور بیس لیس قسم کی باتیں، پڑھی لکھی دنیا سے ان باتوں کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل حقائق کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑی وجہ میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایران کا جو بینکنگ سسٹم ہے نا، جس کے تھرو پیمنٹس کرنی ہے یا پیمنٹس ہونی ہوتی ہیں، اس پر ہیں دنیا کی پابندیاں لگی ہوئی، خاص کر یورپ اور امریکہ کی. مثال کے طور پر فرض کیجئے پاکستان کو
साल का तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करना होता है सऊदी या यूएई की गवर्नमेंट से। अब फ़र्ज़ कीजिए हम 20-25 बिलियन डॉलर का ये ऑयल ईरान से इंपोर्ट करते हैं, तो 20-25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ईरान को बैंकिंग चैनल के थ्रू दे ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ईरान के बैंकिंग सिस्टम पर पाबंदी लगी हुई है, वो कोई डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि आज के दौर में हमें अगर किसी को पैसे भेजने होते हैं तो बैंकिंग चैनल के थ्रू जाते हैं, और ईरान के बैंकिंग चैनल पर पाबंदी है। तो लिहाजा पाकिस्तान समेत कोई मुल्क भी ईरान के साथ बड़ी जो डॉलर्स की पेमेंट है, जो साबका मुआहदे शायद वो चल रहे हैं, लेकिन नए मुआहदों के तहत ईरान के साथ बैंकिंग चैनल के तहत पाकिस्तान ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी वजह है। तो एक तरीक़ाकार है तेल इंपोर्ट करने का, और वो ये है कि बार्टर सिस्टम के तहत किया जाए। इस पर दुनिया की तरफ से पाबंदी नहीं है ईरान पर। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान ईरान से 5 बिलियन डॉलर की वर्थ का ऑयल इंपोर्ट करता है, तो उसके बदले पाकिस्तान उससे 5 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट कोई दूसरी ग़िज़ाई अजनास, इंजीनियरिंग आर्टिकल्स वगैरह बेच दे, इस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईरान को सेल आउट की जा सके, एक्सपोर्ट की जा सके। पाकिस्तान गाड़ियाँ तो बनाता नहीं है जो ईरान की ज़रूरत हैं, तो ईरान को वो एक्सपोर्ट की जाए। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या आउटपुट होता है वो ईरान को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईरान खुद अपनी प्रोडक्शन कर लेता है। तो ये इशू यहाँ आ रहा है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो यूरोप और अमेरिका है। पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका और यूरोप के साथ बिगाड़ नहीं सकता। ईरान तो पहले ही उनकी स्पॉटलाइट में, अब पाकिस्तान अगर उनके साथ कोई बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन कर देता है तो पाकिस्तान भी उनकी नज़रों में आ जाएगा। और अब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जितने बुरे मालियाती और फिस्कल डेफिसिट से गुजर रहा है, ऐसे में जो हमारा मुल्क थोड़ा बहुत अगर तैर भी रहा है ना, तो ये सारा यूरोप और अमेरिका की बरकतों से है। क्यों? आलमी मालियाती इदारों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे आते हैं ना, वो सारे के सारे यूरोप और अमेरिका की मरहून मिन्नत हैं। इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा यूरोप की तरफ जाता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका बहादुर से पाकिस्तान असला ख़रीदता है। आप जानते हैं हमारा तकरीबन आधा जंगी साजो सामान सारा अमेरिका का है, उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सारे अमेरिका से आते हैं। तो पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की नाराज़गी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तीसरी बड़ी वजह, पाकिस्तान किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता अरब हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात की ख़राबी, वो भी ईरान के करके। क्यों? क्योंकि 40 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सिर्फ 2 अरब कंट्रीज़ के अंदर, यूएई और सऊदीया के अंदर कामकाज करता है, वहाँ मेहनत मजदूरी करता है और अपने पैसे अपने वतन में बेचता है, जो रेमिटेंसेस कहलाती हैं। और ये जो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत माशी निज़ाम, इंपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले कम है ना, तो उसकी बड़ी वजह ये रेमिटेंसेस हैं, जो आजकल काफ़ी कम हो गई हैं। इसके अलावा भी अरब हुक्मरानों का पाकिस्तान को सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है, क्योंकि हम बजट डेफिसिट का शिकार कंट्रीज़ हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजरने वाले कंट्री हैं। तो हमें जब कभी अपने बजट के मामलात को मैनेज करने के लिए 4-5 बिलियन डॉलर चाहिए होते हैं कर्ज़े, तो ये सऊदी और यूएई के हुक्मरान हमें वैसे ही पकड़ा देते हैं ये पैसे। तो लिहाजा पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इनके साथ बिगाड़ना।